بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر کو عمان کے سلطان، کویت کے امیر اور ترکی کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں جن میں عید الفطر کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا. وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کل اتوار 1 مئی کا دن ماہ رمضان کا 30واں روز ہوگا اور پرسوں پیر کے روز عید الفطر کا پہلا دن ہوگا. قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں کل ایک مسجد کے اندر کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 79 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,365 ہو گئی ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برادر ملک عمان کے سلطان حیثم بن طارق کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے جس میں عید الفطر کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہیں جن میں عید الفطر کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا. وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کل اتوار 1 مئی کا دن ماہ رمضان کا 30واں روز ہوگا اور پرسوں 2 مئی 2022 بروز پیر عید الفطر کا پہلا دن ہوگا. کمیٹی نے اس کے صدر شیخ ڈاکٹر ثقیل الشمری کی صدارت میں ہونے والے اپنے اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں عید کے چاند سے متعلق یہ اعلان کیا ہے. وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے ملک بھر میں مختلف جگہوں پر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے 520 مساجد اور پریئر گراؤنڈز ڈیزگنیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. عید کی نماز صبح 5:12 پر ادا کی جائے گی. دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں تمام وزارتوں، دیگر سرکاری اداروں اور پبلک کارپوریشنز میں عید الفطر کی تعطیلات کا آغاز بروز اتوار 1 مئی سے ہوگا اور یہ تعطیلات بروز پیر 9 مئی تک جاری رہیں گی اور تمام سرکاری ملازمین بروز بدھ 10 مئی کو اپنے کام پر واپس جائیں گے. قطر سینٹرل بینک QCB کے گورنر نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے تمام بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں میں عید الفطر کی تعطیلات کا آغاز 1 مئی بروز اتوار سے ہوگا اور 5 مئی بروز جمعرات یہ تعطیلات ختم ہوں گی اور تمام ملازمین 8 مئی بروز اتوار اپنی ڈیوٹی پر واپس جائیں گے. وزارت داخلہ کے تمام سیکیورٹی اور سروسز فراہم کرنے والے اداروں نے عید الفطر کے استقبال کے لیے ضروری تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور وزارت کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ قطر میں تمام متعلقہ ادارے یہ کوشش کریں گے کہ عید کی تعطیلات کے دوران کسی بھی فرد کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور سبھی لوگ اطمینان کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں. وزارت داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ تعطیلات کے دوران سیکیورٹی کا ادارہ اور ٹریفک انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں گے، جبکہ پبلک سروسز مہیا کرنے والے دیگر ادارے صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اپنے فرائض انجام دیں گے. قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں کل ایک مسجد کے اندر کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس مستقل حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور دیگر تخریبی کارروائیوں، عبادت گاہوں پر حملوں اور معصوم شہریوں کو خوفزدہ کرنے والی تمام تر کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں. واضح ہے کہ مذکورہ دھماکے میں 50 سے زیادہ لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 42 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں.
اسی دوران میں کورونا وائرس کے مزید 79 مریض صحتیاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,365 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے آخری جمعے کی شب اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے پر دھاوا بولے جانے کے بعد آج صبح مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں 2 الگ الگ واقعات میں ایک فلسطینی اور ایک اسرائیلی سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے اوزون کے قصبے میں 27 سالہ یحییٰ عدوان کو گولی مار کر شہید کر ڈالا۔ ادھر آریل یہودی بستی کے داخلی دروازے پر ایک سیکیورٹی گارڈ کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ حملہ آوروں کو تلاش کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں کے باوجود کل جمعے کی شب مسجد اقصی میں 2,20,000 سے زیادہ نمازیوں نے عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی۔ دریاسنا فلسطینی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی فوجیوں کے زبردستی داخلے، لوگوں پر ربر کی گولیاں برسانے اور نمازیوں پر آنسو گیس کے گولے داغنے کی شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیل کے فوجیوں کی اس کارروائی کے نتیجے میں سینکڑوں نمازی مسجد تک نہ پہنچ سکے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان نے اعلیٰ فوجی افسران کو ہدایت کی ہے کہ شمالی کوریا کی مسلح افواج کو اپنی مکمل برتری کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت پڑنے پر ہر طرح کے خطرناک اور دھمکی آمیز چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے شہریوں کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنے کے لیے ڈانیٹسک کے پورے محاذ پر راکٹوں، توپ خانے، مارٹر بموں اور جنگی طیاروں کے ذریعے حملہ کر دیا ہے۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ اس نے اس حملے کے دوران ایک راکٹ پلانٹ کو تباہ کر دیا۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے بحیرہ اسود میں اپنی سب میرین سے داغے گئے کروز میزائلوں کے ذریعے یوکرین کی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یوکرین کے خلاف روس نے اپنے آبدوز بیڑے کو استعمال کیا ہے۔ ادھر یوکرین کی وزارت دفاع نے روسی فوجی آپریشن کے آغاز سے لے کر اب تک 23,000 سے زیادہ روسی فوجیوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دنیاسنا روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے کہا ہے کہ روس پر عائد کردہ پابندیوں کو ہٹانا روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کا حصہ ہے۔ یہ مذاکرات تقریباً 3 ماہ سے جاری ہیں، جن میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر ممکنہ امن معاہدے کے مسودے پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر امریکہ اور نیٹو پر زور دیا ہے کہ وہ واقعی یوکرین کے بحران کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دیں۔ انہوں نے امریکہ پر جنگ کے شعلوں پر تیل ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو عمان کے سلطان، کویت کے امیر اور ترکی کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں، جن میں عید الفطر کی آمد پر مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کل اتوار 1 مئی کا دن ماہ رمضان کا 30واں روز ہوگا اور پرسوں پیر کے روز عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں کل ایک مسجد کے اندر کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 79 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,365 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔